معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کو نازل فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، زبور بھی نازل کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ واحد قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا۔ اور یہ بات معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ کتب سماویہ زبور، انجیل، تورات اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، اس میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے، کچھ چیزیں باقی ہیں، باقی سب تبدیل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن مجید اللہ کی کلام، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ جب سے نازل ہوئی ہے، جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے آج تک اس کی زبر سے زیر، زیر سے زبر، اور ایک نقطہ کوئی لگا نہیں سکا، ایک نقطہ کوئی حذف نہیں کر سکا، ایک لفظ کوئی زیادہ نہیں کر سکا، ایک لفظ کوئی حذف نہیں کر سکا، تواتر سے ہمارے تک پہنچی، اور یہ بات متفق علیہ ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ بات کیوں ہوئی؟ کیسے قرآن مجید محفوظ رہا؟ کیسے اس میں تحریف نہیں ہو سکی؟ کیوں تبدیلی نہیں ہو سکی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اس لیے اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی، پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے فکر ہو کر تبلیغ کیجئے، بے پرواہ ہو کر تبلیغ کیجئے، کوئی آپ تک نہیں پہنچے گا، کوئی آپ کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکتا، جو بھی آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کو تکلیف دے گا، بدلہ لینے والے ہم ہیں اس سے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ نے بس خاموشی سے قرآن مجید کی تبلیغ کرنی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے. جو میں نازل کرتا جاؤں آپ کا کام ہے پہنچاتے جانا. لوگ آپ کے راستے میں آتے رہیں گے، رکاوٹیں ڈالتے رہیں گے، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو، ہم نے اس نبی کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے. اس لیے آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی. فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین انا کفیناک المستہزئین. آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو ہم نے حکم دیا وہی کام کرنا ہے، تبلیغ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے بے پرواہ ہو کر منہ موڑ لیجیے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ سے مذاق کرنے والوں کو ہم کافی ہیں، ہم ان سے بدلہ لے لیں گے. اور جس کا بدلہ اللہ لے گا وہ بچ سکتا ہے؟ وہ نبی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے صحن کے اندر، بیت اللہ کے صحن کے اندر نماز ادا کر رہے تھے. ابو جہل اور بڑے بڑے رؤسائے قریش وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل نے کہا کوئی شخص ہے فلاں محلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی جتنی اوچری وہ لا کر محمد علیہ السلام کے کندھے پہ کوئی رکھ دے. فقام اشکل قوم، سب سے بدبخت شخص اٹھا، جا کے اس نے وہ اوجری لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے کے اندر اٹھ نہیں پا رہے، اتنا وزن ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کمزور آدمی تھا، سارا معاملہ دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. میرے اندر قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. بڑے بڑے رؤسائے قریش، پوری فوج تھی ان کی، کچھ نہیں کر سکتا تھا. کسی نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی لونڈی جویریہ رضی اللہ عنہما وہ دونوں تشریف لائیں اور نبی علیہ السلام کے کندھے سے اوجری کو ہٹایا اور قریش کو برا بھلا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کرتے اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو تباہ و برباد کرتے. اللہم علیک بابی جہل وعتبہ بن ربیعہ وامیہ بن خلف. جس وقت نبی علیہ السلام یہ بد دعا کی اللہ قریش کو تباہ کر دے، اور جس وقت نبی علیہ السلام کا یہ حشر کیا تو راوی بیان کرتا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ہنس رہے تھے، اتنا ہنس رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے.
وہ اس پہ گرتا، وہ اس پہ گرتا، اتنی ہنسی ان کو آ رہی تھی۔ آج ہم نے ایک بڑا منظر اچھا بنا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کہا اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو تباہ و برباد کر دے، وہ تب بھی خاموش۔ لیکن جب آپ نے نام لیے ان کے، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، امیہ کو پکڑ لے، اللہ عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ان کے چہروں پہ خوف طاری ہو گیا، ان کی ہنسی بند ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے جو محمد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی آنکھوں سے بدر کے اندر دیکھا، جن جن کے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیے تھے وہ تقریباً 6-7 تھے رؤسائے قریش، اور ان سب کو میں نے بدر کے کنویں کے اندر بدر کے دن دیکھا۔ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجئے، ہم نے جو آپ کو حکم دیا بس وہ تبلیغ کیجئے، ہم ان مذاق کرنے والوں کو کافی ہو جائیں گے، ان کا ستیہ ناش ہم خود کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج تک تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی نبی کی عزت کی اللہ نے اس کی عزت کی، جس نے نبی کی بے عزتی کی، نبی کے ساتھ مذاق کیا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی معتمد کتاب الصارم المسلول کے اندر فرماتے ہیں کہ وقد کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیصر و کسریٰ وکلاہما لم یسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر اور کسریٰ کی طرف خط لکھا۔ اس دور کی سب سے طاقتور حکومتیں تھیں روم اور ایران، جس طرح آج امریکہ روس کہا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے طاقتور قومیں اور سب سے طاقتور ملک دو تھے، ایک روم جن کو قیصر کہتے تھے اور ایک کسریٰ جس کو ایران کہتے تھے۔ یہ دو طاقتور ترین حکومتیں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف خط لکھا، وَأَمَّا قیصر فَأَكْرَمَ، قیصر کی طرف جو خط لکھا تھا تو قیصر کے بادشاہ نے اکرم کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، خط کا احترام کیا، اسلام نہیں لے کے آیا، بس جو خط آیا اس کو بڑی عزت سے رکھا، اسلام نہیں لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیصر کی حکومت کو صرف نبی کے خط کی عزت کرنے کی وجہ سے باقی رکھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قیصر، انہوں نے صرف روم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کی عزت کی، ان الملک باق فی ذریتہ الی اليوم، شیخ الاسلام فرماتے ہیں آج تک قیصر کی حکومت ان کی اولاد میں چلتی آ رہی ہے۔ ولا یزال الملک یتوارث فی بعض بلادہم، اور بعض شہروں کے اندر، بعض ملکوں کے اندر آج بھی ان کی حکومت ان کی اولاد کے اندر چلتی آ رہی ہے، صرف نبی کے خط کا احترام کیا۔ دوسری طرف وَأَمَّا کسریٰ فَمَزَّقَ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستہزأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلہ اللہ بعد قلیل ومزق ملکہ کل ممزق، قیصر نے، کسریٰ نے، ایران نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کی بے حرمتی کی اور آپ کے خط کو پھاڑ کر تندور میں پھینک دیا۔
فمزق ملکہ، اللہ نے بھی کیسر کی حکومت کا ستیہ ناش، کسریٰ کی حکومت کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ساری حکومت ختم کر دی، اور ان کی ذریت میں بھی حکومت باقی نہیں رہی، کسی خاندان میں حکومت باقی نہیں رہی، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہی معنی ہے ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ عزیز بھائیوں، جس کسی نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کی، اور کسی بھی نبی کی بے حرمتی کی، کسی بھی رسول کے ساتھ مذاق کیا، کسی کے ساتھ بھی کچھ کیا، اللہ نے اس کو باقی نہیں رکھا، یا ایمان والوں کے ہاتھوں سے اس کا انتقام لیا، یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے انتقام لے گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ عزیز بھائیو، ذرا اس بات کو غور سے سمجھنا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ مومن، مسلمان، نمازی، پرہیزگار، زکوٰۃ ادا کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، اذکار ذکر کرنے والا۔ جس نے بھی اس کے ساتھ دشمنی لی، اور صبح کی نماز باجماعت پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ فرماتے جس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کر دی، وہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، وہ میرے ذمہ ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ جس نے اس کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف دی، اللہ فرماتے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بتاؤ، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے آپ کو تکلیف دی، اس کے کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، یہ بات معروف ہے، اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی توہین کی، اپنے انبیاء کی توہین کی، ان کو قتل کیا۔ اللہ فرماتا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ فرمایا ان پر ذلت، آج تک یہود و نصارہ پر یہودی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر کبھی وہ عزت دار ہوتے ہیں تو آخر ان کا ذلت ہی ہوتی ہے، ذلیل ہوں گے پھر۔ کیوں؟ فرمایا ان پر ذلت، مسکنت، ساری دنیا کی لعنتیں ہیں اس پر، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے ان پر۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کی آیات کی تکفیر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا، آپ کو گالی دینا، آپ کو برا بھلا کہنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جس شخص نے، جن لوگوں نے میرے نبی کو مکے شہر سے نکالا تھا، میں ان کو بھی باقی نہیں رکھوں گا۔ صرف نکالا تھا جنہوں نے۔ قال تعالی، سورہ اسراء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا، آپ کو نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور وہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ سب لوگ ذلیل و خوار ہو کر یا چلے گئے، برباد ہو گئے، قتل ہو گئے۔
یا بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور سارے کا سارا مکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور اللہ نے اپنے نبی کی تعظیم فرمائی۔ اور یہ بات نبی کو صرف نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عزیز بھائیوں، اور یہ بات بھی معروف ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کوئی نبی کے متعلق کوئی الزام لگاتا ہے، نبی پہ کوئی الزام لگاتا ہے، نبی کو کوئی بات کرتا ہے، آپ کی بے حرمتی میں کے اندر بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بھی بناتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف ہے، معروف حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ ان رجلا کان نصرانیا فاسلم، ایک آدمی نصرانی تھا، عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد فحفظ البقرہ و آل عمران، اس نے بہت ساری صورتیں حفظ کی، بقرہ، آل عمران، اور بہت سارا قرآن مجید سیکھ لیا۔ سیکھنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن مجید لکھتا بھی تھا، وہی آتی آپ فرماتے لکھو، وہ لکھتا بھی تھا۔ کچھ دیر کے بعد ارتد عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہو گیا۔ اب ذرا غور کرنا، اس نے کیا کہا؟ صرف اتنی بات کہی اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا یدری محمد الا ما کتبت له، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، جو میں لکھتا تھا وہی پتا ہوتا تھا۔ صرف یہ بات کہی، کہتا جو میں لکھ دیتا نا، نبی علیہ السلام اس کو ہی قرآن کہتے تھے، یعنی گویا کہ اس نے وحی کی تکذیب کر دی۔ صرف اتنی بات کہی کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، صرف میں ہی لکھتا تھا وہی پتا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ یہ بات صرف کہی، فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ فدفنوہ، جب انہوں نے عیسائیوں نے اس کو دفن کر دیا، فاصبح وقد لفظته الارض، صبح ہوئی تو قبر سے باہر اس کی میت پڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگے کہ یہ کام ھذا فعل محمد و اصحابہ لما ہرب منہم نبشوا عن صاحبنا فالقوہ، کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کام ہے، یہ ان سے باغجو آیا تھا، انہوں نے اس سے انتقام لیا کہ یہ فوت ہوا، اس کی قبر کو اکھیڑ کر اور اس میت کو باہر نکال کر رکھ دیا، یہ بدلہ دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دوبارہ اس کو پکڑ کر گہرا گڑھا کھودا، بہت زیادہ گہرا گڑھا کھودا، اور کھود کر وہاں پر انہوں نے رکھا، ان کو کہا اب یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اپنی مرضی کا گہرا گڑھا کھودا، کھود کر اوپر سے مٹی ڈالی، اچھی طرح قبر کو برابر کیا اور چلے گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ فاصبحوا، جب صبح کی، وقد لفظته الارض، دوبارہ میت باہر پڑی ہوئی ہے دوبارہ۔ تو انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، انہوں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا، ایسے ہی اس کو پرندے کھا پی گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ الْعَادَةِ يَدُلُّ كُلُّ أَحَدٍ عَلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ عُقُوبَةٌ لِمَا قَالَهُ وَأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا إِذْ كَانَ عَامَّةُ الْمَوْتَىٰ لَا يُصِيبُهُم مِثْلَ هَٰذَا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے مجرم ان کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا، بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ ان کو یہ گناہ، اس کی سزا یہ نہیں دیتے۔ مرتد ہونا بہت بڑا جرم ہے، اللہ نے مرتد کو بھی یہ سزا نہیں دی، اللہ نے اس کو ایسی سزا کیوں دی؟ بتانے کے لیے اس نے میرے نبی کو تکلیف دی ہے۔
میرے نبی پر الزام لگائے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بہت اچھی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو کیسے کھولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرتے ہیں، بڑے انشراح صدر کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ جاؤ موسیٰ، تم جا کر فرعون کو دعوت دو، اللہ ہارون کو بھی ساتھ بھیج دو۔ اللہ فرماتے جاؤ، میں نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا، جاؤ جا کے تم دعوت دو۔ موسیٰ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگتے؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرا سینہ کھول دے، وہی محفوظ کروں اور بڑا بے فکر ہو کے جاؤں۔ موسیٰ نے مانگا، نبی نے اپنے سینے کو ویسے ہی کھول دیا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تیرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ کس طرح بوجھ کو ہلکا کیا؟ نبی پہ بڑا بوجھ ہوتا تھا، کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے، کوئی قبول کرتا کوئی نہ قبول کرتا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، 80 کے قریب مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ لا یلد الا فاجرا کفارا، اللہ اس کے بعد تو یہ کفر ہی جنیں گے، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے اللہ نے بوجھ کو کیسے ختم کیا؟ فرمایا اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ما انزل الیک، آپ کا کام پہنچانا ہے، فکر نہیں کرنی آپ نے، صرف بات کو پہنچا دینا ہے، فکر بالکل نہیں کرنی۔ یہ نہیں کرنا کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، اس کی ٹینشن نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، بس آپ کا کام پہنچانا ہے۔ قیامت کے دن میں خود پوچھ لوں گا نبی نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تو تمہارے اوپر تمہارے اعضاء گواہی دیں گے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا بہذا الحدیث اسفا، آپ نے اس چیز کی فکر نہیں کرنی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے۔ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں اس فکر کے اندر، نہیں، بلکہ آرام سکون سے دعوت دے۔ اور قبولیت کی فکر کو ہم نے بھی آپ سے ختم کر دیا۔ یہ وزر اور یہ بوجھ ہم نے، ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے نا آدمی پر، جب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے نا وہ قبول نہیں کرتا، وہ سمجھنے لگتا ہے پتہ نہیں میری دعوت کمزور ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے پتہ نہیں میں کمزور ہوں، وہ سمجھنے لگتا ہے پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے کہ یہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے۔ انسان کے اندر یہ باتیں فطرتی ہیں، وہ سمجھتا پتہ نہیں میری دعوت نہیں صحیح، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس فکر سے دور کر دیا۔ فرمایا آپ نے صرف دعوت دینی ہے، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو بھی ختم کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ وحی کا بوجھ ایسا تھا جو اپنی آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا کہ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی،
آپ اونٹنی پر بیٹھتے تو اونٹنی کھڑی ہوتی تھی، اور جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی اتنا بوجھ ہوتا اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اونٹنی پر کتنا بوجھ ہوتا، اونٹنی بیٹھتی نہیں ہے، لیکن جب وحی ہوتی اونٹنی بیٹھ جاتی۔ اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ آپ اس کو برداشت کرتے۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، آپ فکر نہ کرے، یہ لوگ جتنا بھی آپ کی ہتک کرتے رہے، آپ کے ساتھ استہزاء کرتے رہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتے رہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور آپ کا ذکر بلند رہے گا، قیامت تک بلند رہے گا۔ ہم نے آپ کا نام ہر اذان کے اندر شامل کر دیا، آپ کا نام ہر تکبیر کے اندر شامل کر دیا۔ اذان ہوگی نہیں جب تک آپ کا نام بلند نہیں ہوگا، تکبیر ہوگی نہیں جب تک آپ کا نام بلند نہیں ہوگا، مسلمان شخص ہوگا نہیں جس وقت تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس وقت تک انسان مکمل نہیں ہو سکتا مسلمان جب تک وہ اللہ کے کتاب کو نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا۔ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، آپ کی ذات کو اونچا کرنے والے ہم ہیں۔ آپ نے فکر نہیں کرنی، دنیا والے لاکھ جتن کر لے آپ کو ذلت ذلیل کرنے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو عزت دی اور دیتے ہی رہیں گے۔ یہ کب پیش آیا یہ واقعہ؟ کیوں لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ باتیں کی؟ کیوں یہ اس وقت جس وقت نبی علیہ السلام سجدہ ریز تھے انہوں نے اوجری رکھ دی، اور یہ طرح طرح کے بہانے کیوں کرتے تھے؟ وہ مایوس ہو چکے تھے کس بات سے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دعوت سے کیسے روکیں، مسلمانوں کو ان کی اطاعت کرنے سے کیسے روکیں۔ وہ اطاعت کو روکنے میں بالکل ناکام ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ جب ساری باتیں ہوئی، ہر طرف سے مایوس ہوئے، تو تب جا کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء شروع کر دیا، تب جا کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے شروع کر دیے۔ اور یہی وجہ ہے آج پورا عالم کفر بالکل ناکام ہو چکا ہے، نہ وہ اسلام کی دعوت کو دبا سکتے ہیں، نہ وہ دبا سکے ہیں، نہ وہ قیامت تک دبا سکتے ہیں۔ وہ قرآن کا مذاق کبھی اڑاتے ہیں، کبھی نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نبی کے مذاق کے اڑانے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم اس اسلام کو ذلیل کر دیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ جتنا ہی وہ نبی کا استہزاء کرتے ہیں، خدا کی قسم اتنا ہی مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج دیکھا نہیں آپ نے سارے عالم اسلام کے اندر، خدا کی قسم عرب کنٹری ساری، یہ امارات، یہ دبئی، یہ کویت، یہ سعودی عرب، یہ سب لوگ ہندوستان کی فیور کرتے ہیں، یہ سب لوگ ہندوستان کو بڑی ایڈ دیتے ہیں، بڑا پیسہ دیتے ہیں، بڑی تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ، بہت تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ، بہت بڑی خربوں کی تجارت ان کے ساتھ کرتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں ان کو۔ ان تک یہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کو ایسے ذلیل کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگار نے لکھا جو بڑی بڑی پلانیں، بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں، پالیسی سازوں تک ان کی یہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں کہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس وقت ہندوستان کی بدبخت عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ کہے، یہ بات ان تک پہنچی، یہ بات پہنچی۔ انہوں نے جناب اپنے سٹوروں سے ہندوستان کی اشیاء کو نکال کے باہر رکھ دیا اور کوڑے دانوں پر مودی کی تصویر لگائی۔ یہ پہلا موقع ہے، پہلا موقع، کشمیر کے موقف پر بھی عرب نہیں اٹھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کی بات آئی تو سارا عرب مسلمان ایک جگہ جمع ہو گیا، وللہ الحمد۔ اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔
اللہ قیامت تک اس کو باقی رکھے. اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، مجھے اس کتاب میری کلام قرآن کی قسم ہے، میری قسم ہے انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کیا فکر کرنے کی بات ہے جب قسمیں رب اٹھا رہا ہے. رب تعالیٰ کبھی نبی کی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، نبی تیری عمر کی قسم ہے، یہ تو لوگ اپنے نشے کے اندر جا رہے ہیں، ہم ان کا حشر نشر کر دیں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے، نبی کو خطاب کر کے کہا تیرے رب کی قسم ہے، ہم ان کو ضرور قیامت کے دن جمع کریں گے. فکر نہ کریں آپ کو یہ لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کبھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے بیٹے فوت ہو گئے، اولاد اب باقی نہیں رہی، یہ فوت ہوگا جان چھوٹ جائے گی ہماری، کوئی اولاد پیچھے نہیں ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو اتنی بلائیاں عطا فرمائی. بعض نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض نے کہا نہیں خیر کثیر ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ خیر کثیر کے اندر سب کچھ ہی آ جاتا ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے. ایک کوثر ہے، ایک حوض کوثر ہے. کوثر جو ہے وہ جنت کے اندر بہت بڑی نہر ہے، کوثر جو ہے وہ جنت کے اندر نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے برتن کتنے ہوں گے؟ فرمایا کبھی آسمان کو دیکھ لو، جب رات کو بالکل صاف ہو اس پر کوئی ستارے گن سکتا ہے؟ اس پر کوئی ستارے گن سکتا ہے؟ فرمایا ستاروں کی مانند اس کے برتن ہوں گے، اور لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہوگی. عمان سے ایلا تک اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اتنی بڑی نہر، اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. وہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے. اور حوض کوثر، جو کوثر سے نہر نکلتی ہے، اس کے 2-3 میزاب، 2-3 پرنالے وہ حوض میں گرتے ہیں، اور حوض جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگی. میدان محشر میں جب مسلمان، ابھی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے امتیوں کا استقبال کریں گے، اپنے امتیوں کا استقبال کریں گے اور ان کو پانی پلائیں گے. جو شخص حوض کوثر سے ایک گلاس اس نے پانی پی لیا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے جس نے ایک گلاس پانی پی لیا، فرمایا وہ پورے محشر میں جب تک حساب نہیں ہوگا پیاسا ہی نہیں ہوگا. جبکہ اس وقت پیاس کتنی ہوگی؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، فکر نہ کرو، کوئی آپ کو غالب نہیں کر سکتا، انشاءاللہ سب مغلوب ہوں گے، آپ غالب ہوں گے. ان شانئک هو الابتر، یہ سارے آپ کے دشمن ملیا میٹ ہو جائیں گے، ستیہ ناس ہو جائیں گے، حکومتیں ختم ہو جائیں گی، سب برباد ہو جائیں گے، مقام آپ کا ہوگا. ورفعنا لک ذکرک، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما عدلا، تم میں عیسیٰ بن مریم آئیں گے حاکم بن کر، انصاف کرنے والے. یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، پوری دنیا میں جھنڈا اسلام کا لہرے گا، اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا. سارے عیسائی یہودی مسلمان ہو جائیں گے، ہندو ختم ہو جائیں گے، صلیب ٹوٹ جائے گی، خنزیر کا کھانا حرام ہو جائے گا.
پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ہوگا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوح محفوظ میں اور زبور میں بھی لکھ دیا۔ پہلے لوح محفوظ میں لکھا، پھر زبور میں لکھا۔ اٹھاؤ اس کتاب کو، زبور کو، یہودیوں کی کتاب کو، اس میں لکھا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میری یہ زمین دنیا میں بھی اس کے وارث میرے مسلمان میرے ولی ہوں گے، اور قیامت کے دن ان تمام جنتوں کے وارث بھی مسلمان ہوں گے، نبی پہ ایمان لانے والے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، رفعنا لک ذکرک ان شانئک هو الابتر انک لمن المرسلین وان کادوا لیستفزونک من الارض واذا لا يلبسون خلافک الا قلیلا۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه انه هو التواب الرحيم۔